السلام علیکم۔ آئیے سنتے ہیں افسانہ رقابت۔ راجو حواس باختہ سا دوڑا۔ وہ لکڑی کاٹنے ان گھنے درختوں کے جھنڈ میں گیا تھا جو ندی کنارے ڈھلانوں پر بڑی افراد میں پائے جاتے تھے۔ ابھی وہ اپنی کلہاڑی سیدھی بھی نہ کر پایا تھا کہ اس نے چند گز کے فاصلے پر کلہاڑی چمکتی دیکھی۔ کلہاڑی اٹھی، ہوا میں لہرائی، چمکی اور دوسرے لمحے ایک نسوانی ادھوری چیخ فضا میں گونجی۔ ساتھ ہی کسی کے بھاگتے قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ راجو نے درختوں کی شاخیں ہٹا کر ادھر دیکھا۔ ایک لمحے تو جیسے اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ نوجوان چودھری فضل کے ہاتھ میں خون آلودہ کلہاڑی پکڑی تھی۔ اس کا ایک پاؤں ٹوٹے درخت کے اس تنے پر تھا جس پر چند لمحے پہلے بلو بیٹھی تھی، اور اب اس کے دو ٹکڑے خون میں لت پت پڑے تھے۔ بھاگنے والا قادرہ تھا۔ راجو کا سکتہ ٹوٹا تو وہ کلہاڑی وہیں چھوڑ گاؤں کی طرف بھاگا، سرپٹ، حواس باختہ، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا، پھڑ پھڑاتے ہونٹوں سے ادھورے الفاظ کہتا۔ گاؤں کے باہر ہی اسے گاما ملا، اس کے ساتھ فیروزہ تھی۔ دونوں کھیتوں کی طرف جا رہے تھے۔ راجو کو اس حال میں دیکھا تو گامے نے راجو کا کندھا پکڑ کر پوچھا، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کیا ہوا؟ اتنے حواس باختہ کیوں ہو؟ راجو کے منہ سے آواز نہ نکل رہی تھی۔ وہ چو چو۔ فیروزہ ہنس پڑی۔ ڈر گیا ہے؟ سویرے سویرے لکڑیاں کاٹنے جنگل میں جاتا ہے نا؟ ارے راجو، کچھ کہہ تو سہی، یہ چو چو کیا لگا رکھی ہے؟ راجو نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے بے قابو دل کو تھام کر کہا۔ چودھری فضل، چودھری؟ کیا ہوا چودھری فضل کو؟ راجو نے جدھر انگلی سے اشارہ کیا تھا، فیروزہ اور گاما دونوں ادھر دیکھنے لگے۔ کچھ لمحے اسی طرح گزر گئے۔ دو چار آدمی اور بھی ادھر آ گئے۔ دودھ کا گڑوا اٹھائے حیدرہ بھی لوگوں کو دیکھ کر رک گیا۔ گھوڑی کی باگ تھامے نصیر بھی ادھر آ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ہر ایک کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔ راجو قدرے سنبھلا تو اس نے چشمے دید واقعہ لوگوں کو سنا دیا۔ لوگ حیران رہ گئے، ششدر ہوئے، گنگ سے رہ گئے۔ چند لمحے تو کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ پھر فیروزہ بولی، ہائے، میں مر گئی۔ چودھری فضل نے بلو کو مار ڈالا؟ ہاں، کلہاڑی سے دو ٹکڑے کر دیے اس کے سر۔ راجو گھگیایا اور وہ قادرہ بھاگ گیا۔ قادرہ؟ کسی نے کہا۔ ہاں۔ راجو لمبے لمبے سانس کھینچتے ہوئے بولا۔ لمبی سی ہونک کئی لوگوں کے منہ سے نکلی۔ بہت سے لوگ جیسے بات کی تہہ تک پہنچ گئے۔ کوئی بولا، بلو اور قادرے کے متعلق میرے گھر والی بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ غیرت مند بھائی نے یہی کرنا تھا۔ چودھری فضل بڑا غیور ہے، بہن کے لچھن۔ لیکن اس کی سگی بہن تو نہیں تھی۔ سگی اور کیا ہوتی ہے؟ شروع سے ہی فضل اسے بہن سمجھتا ہے، وہ اسے بھائی جانتی ہے۔ کتنا پیار تھا دونوں میں۔ ہاں، یہ بات تو ہے، دونوں کا پیار تو مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ بلو کو تو فضل جان سے پیارا تھا۔ فضل کو بھی وہ کچھ کم عزیز نہ تھی۔ ہم نے تو سگے بہن بھائیوں میں بھی اتنا پیار نہیں دیکھا جتنا ان دونوں میں تھا۔ لگتا ہے بلو قادر سے چھپ چھپ کر ملتی تھی۔ میں نے تو سنا تھا بلو کی ماں نے قادرے سے اس کی منگنی کر دی تھی۔ ابھی کی کہاں تھی، ارادہ تھا۔ فضل کو قادرہ پسند نہ تھا۔ ظاہر ہے وہ شادی سے پہلے بہن کو اس کے ساتھ ملنے سے روکتا ٹوکتا ہوگا۔ ہاں، یہ بات تو ہوگی، جبھی تو۔ ہائے ہائے، سچ مچ ہی قتل کر دیا بلو کو؟ چل کر دیکھو تو صحیح۔ سب چلو، جلدی کرو، اے کوئی ان کے گھر بھی اطلاع دے۔ یہ صبح سویرے کیا اندھیر ہو گیا۔ ہائے ہائے۔ سب مرد عورتیں آگے پیچھے واردات کی طرف بھاگے۔ جو سن رہا تھا وہ بھی ادھر دوڑ رہا تھا۔ سب کا خیال تھا چودھری فضل موقع واردات سے اب تک بھاگ گیا ہوگا اور بلو کی لاش بھی شاید اس نے ندی میں پھینک دی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ چودھری فضل وہیں کھڑا تھا، خون آلود کلہاڑی ہاتھ میں تھی، اور بلو کی لاش درخت کے تنے سے جس پر وہ بیٹھی تھی لڑک کر نیچے آن گری تھی۔ خون ہی خون بکھرا تھا۔ لوگ دنگ رہ گئے، گنگ رہ گئے۔ فضل، یہ کیا کیا تو نے؟ کئی لمحوں کے بعد گاؤں کے باریش بزرگ نے آگے بڑھ کر فضل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ غیرتاں والا ویر، ایک عورت بلو کی لاش پر نفرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے بڑبڑائی۔ سگے بھائی سے بھی زیادہ غیرت والا، کوئی اور بولا۔ بد چلنی کوئی غیرتاں والا برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرا بولا، اب بے غیرت قادرے کو پکڑو، بھاگ گیا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ انتہائی اقدام۔ دوسرا بزرگ افسوس کرتے ہوئے بولا، جوش غیرت میں کچھ سوچتا تھوڑی ہی ہے۔
گاما ہاتھ ملتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ قادرہ بھاگ گیا؟ کسی نے کہا۔ بھاگ کے جائے گا کہاں؟ کئی نوجوانوں نے سینے پر ہاتھ مارے۔ بلو کی جگہ فضل اس کے ٹوٹے کرتا۔ بلو بیچاری تو معصوم سی تھی، اسی نے ورغلایا ہوگا۔ فیروزہ بولی۔ ورغلایا کیا؟ میں نے تو سنا تھا ان کی شادی ہونے والی ہے۔ قادرہ بلو کی ماں کا دور پار کا رشتہ دار ہے، آتا جاتا تھا گھر میں، زینیہ نے جلدی سے کہا۔ وہ تو صحیح ہے، کئی دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے گھر میں آتے جاتے دیکھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہیلے بہانے لڑکی کو ایسی سنسان جگہ پر لا کر۔ کیا پتہ کچھ تو کیا ہوگا جو چودھری فضل کی غیرت برداشت نہ کر سکی۔ لاش اور چودھری کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ سب چودھری کی غیرت کو سراہتے ہوئے بلو کی موت پر اظہار افسوس کر رہے تھے، قادرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ فضل اس گاؤں کا بڑا جیالہ نوجوان تھا، قد کاٹ کا مضبوط اور شکل و صورت کا اچھا تھا۔ گھڑ سواری میں کوئی اس کا ثانی نہیں تھا۔ آس پاس کے کئی گاؤں میں بھی اس کے پلے کا کوئی گھڑ سوار نہیں تھا۔ وہ کوئی بہت بڑا زمیندار نہیں تھا، تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ بڑی محنت کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ کہتے تھے چودھری فضل کی زمین فصل نہیں دیتی، سونا اگلتی ہے۔ اس کی حویلی بھی اپنی زمینوں کے قریب ہی تھی۔ کسی زمانے میں اس گاؤں کا بیشتر حصہ اسی کے دادا پردادا کی ملکیت تھا، لیکن زمین بٹتے بٹتے اس کے حصے میں اتنی ہی آئی تھی، ان کی زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھنے کے لیے کافی تھی۔ وہ ابھی 5-6 سال ہی کا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کا باپ اپنی بیل گاڑی پر اناج منڈی لے کے گیا تھا، شہر میں ٹرک کے ساتھ ٹکر ہو گئی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ زمین کی دیکھ بھال اور گھر بار کا سارا بوجھ اس کی ماں کے کندھوں پر آن پڑا۔ ماں نے کمال صبر اور ہمت سے کام لیا تھا۔ فضل کو باپ کی محبت بھی دی اور ماں کا پیار بھی۔ وہ اسے خوب پڑھانا لکھانا چاہتی تھی، لیکن فضل ماں سے الگ ہو کر شہر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے پرائمری تک تعلیم حاصل کی اور ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا۔ وہ بہت بہادر، جیدار اور جیالہ شروع ہی سے تھا۔ اس کی عمر ابھی 13-14 برس کی ہی تھی کہ وہ زمینوں کی دیکھ بھال خود کرنے لگا۔ بوائی، کٹائی اور فصل کی فروخت وہ خود ہی کرتا تھا۔ ماں اب تو آرام کر، تیرا بیٹا اس قابل ہو گیا ہے کہ سارے کام خود سنبھال سکے۔ ماں دعائیں دیتی نہ تھکتی، اتنا ہونہار اور فرما بردار بیٹا تھا، بیوی کے سارے دکھ دور ہو گئے۔ بلو اس کی ماں کی تایا زاد بہن نوراں کی بیٹی تھی۔ بلوری آنکھیں، گوری رنگت اور بادامی سنہری مائل بالوں والی بلو ان کے ہاں شروع ہی سے آتی جاتی تھی۔ وہ چھوٹا تھا تو ماں سے پوچھا کرتا، یہ بلی کون ہے؟ تیری بہن ہے فضلے، تیری ماسی نوراں کی بیٹی ہے۔ میری بہن ہے؟ ہاں، تو پھر ہمارے پاس ہی کیوں نہیں رہتی؟ آ کر چلی کیوں جاتی ہے؟ اس کا اپنا گھر دوسرے گاؤں میں ہے نا۔ پھر میری بہن تو نہ ہوئی، بہن ہی ہے۔ اپنی بہن؟ ہاں۔ پھر میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ وہ جب بھی آتی فضل بہت خوش ہوتا۔ چھوٹی سی بلو اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ جب بھی ماسی نوراں جانے لگتی وہ اسے زبردستی پکڑ لیتا۔ ماسی، یہ میری بہن ہے، میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ ماسی نوراں ہنس پڑتی، پھر آ جائے گی بیٹا، لیکن یہ میری بہن ہے۔ ہاں ہاں تیری بہن ہے، میں کب کہتی ہوں نہیں ہے؟ وہ ضد میں آ جاتا اور کبھی کبھی تو نوراں کو مجبوراً بلو کو اس کے ہاں ہی چھوڑ کر جانا پڑتا۔ فضل کی ماں کہتی، آج رہنے دے اسے یہاں ہی، میں کل چھوڑ آؤں گی، اسی بہانے تیرے گھر بھی ہو آؤں گی۔ بلو انہی کے ہاں رہ جاتی تو فضل کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ ہوتا۔ اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے ہمجولیوں کے پاس لے جاتا اور فخر سے سینہ تان کر کہتا، دیکھو میری بہن، بلو میری بہن ہے، کتنی اچھی ہے۔ وہ ماں سے بھی کہتا، ماں بلو کو اپنے پاس ہی رکھ لو نا، وہ میری بہن ہے، اسے میرے پاس ہی رہنا چاہیے نا۔ ماں اسے پیار کرتی اور کہتی، تیری بہن ہی ہے بلو، لیکن وہ یہاں نہیں رہ سکتی، اس کے ماں باپ دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ مجھے میری بہن ادھر چاہیے، ادھر۔ وہ اپنی گھر کی زمین پر انگلی سے اشارہ کر کے کہتا تو ماں مسکرا دیتی۔ وہ جانتی تھی فضل ایک اکیلا ہے، کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے۔ یہ محرومی اسے بلو سے زیادہ ہی وابستہ کر دیتی ہے، لیکن وہ مجبور تھی۔ بلو کو اپنے ہاں کیسے اٹھا لاتی؟ اس کے ماں باپ کیسے دے دیتے اسے؟ ان کی کون سی اور اولادیں تھیں؟ 3 بچے پیدا ہوتے ہی مر گئے تھے، یہ بلو واحد اولاد تھی جو بچی تھی۔ لیکن جذبوں کی کشش بھی کچھ معنی رکھتی تھی شاید۔ بلو کا ابا چند دن بیمار رہ کر مر گیا، نورا بے سہارا ہو گئی، کوئی جائیداد تھی نہ زمین۔ دیور محنت مزدوری کرتے تھے تو اپنا ہی پیٹ پالتے تھے۔ نوجوان بیوہ عورت کو وہاں رہنا تھا۔ دیوروں کی نگاہیں ابھی سے بدل گئی تھیں۔
وہ اپنے دکھڑے فضل کی ماں ہی کو سناتی تھی، وہی اس کی قریبی عزیزہ تھی۔ نورہ، ایک دن فضل کی ماں نے کہا، ہاں تو میرے پاس ہی آ جا، میں بھی تو اکیلی ہوں، تو بھی اکیلی ہے، ویسے بھی فضل بلو کے لیے ضد کرتا رہتا ہے، میں سمجھوں گی خدا نے مجھے ایک بیٹا نہیں دیا، بیٹی بھی دی ہے۔ نورہ کے لیے مناسب یہی تھا کہ وہ یہاں چلی آئے۔ فضل کی ماں خاندان کے 2-3 معتبر عورتوں اور مردوں کو نورہ کے ہاں لے کر گئی، اس کے دیوروں سے پوچھا، دونوں دیوروں نے اجازت دے دی۔ فضل کی ماں نورہ کو ساتھ لے آئی۔ کئی کمروں والی حویلی کے مشرقی حصے کا بڑا دالان اس نے نورہ کو دے دیا۔ بلو کے آ جانے سے فضل بہت خوش تھا، بلو اب میری بہن بن گئی ہے، وہ اس کا مضبوط ہاتھ پکڑ کر کہتا۔ ہاں تمہاری بہن تمہارے پاس آ ہی گئی، نورہ گہری سانس بھر کر کہتی۔ تو بالکل فکر نہ کر نورہ، فضل کی ماں اسے تسلی دیتی، بلو اب تیری نہیں میری بیٹی ہے، میرے فضل کی بہن کوئی نہ تھی نا، اللہ نے دے دی، زندگی رہی تو تو دیکھے گی میں اسے بیٹی بنا کر رکھوں گی اور بیٹی بنا کر ہی بیاہوں گی۔ تیرا بھلا ہو بہن، نورہ آنچل سے آنکھوں کے گوشے پونچھ کر کہتی، تم نہ ہوتی تو جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ اللہ کارساز ہے نورہ، اس کی رضا پر بندے کو راضی رہنا چاہیے، میرے سر سے بھی تو فضل کے ابا کا سایہ اٹھ گیا تھا، وقت گزر ہی رہا ہے، تیرا بھی گزر جائے گا، حوصلے اور صبر سے بیٹھی رہ۔ نورہ کے آنے سے فضل کی ماں کو بھی بہت سہولت ہو گئی تھی، گھر کا کام کاج تو اس نے اپنے ذمے ہی لے لیا تھا، صرف صبح اٹھ کر دہی وہ بلوتی تھی یا کبھی ہانڈی پکا لیتی، یوں بھی ایک سے دو بھلا ہی ہوتا ہے، دکھ سکھ کی باتیں کر لیتی دونوں، دل کا غبار دھل جاتے تھے، بوجھ ہلکے ہو جاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ماہوں سال کا چکر چلتا رہا، بلو اور فضل ایک ہی چھت تلے بھائی بہن بن کر پلتے رہے، دونوں میں پیار بہت تھا لیکن لڑائی جھگڑا بھی بہت ہوتا۔ فضل جب بھی بلو کو کوئی کام کہتا وہ دوڑ دوڑ کرتی، لیکن کبھی کبھی وہ اڑ جاتی تو فضل اس کے بالوں میں مٹھی بھر کر اسے اتنے جھٹکے دیتا کہ وہ چیخ اٹھتی، اللہ کرے مر جائے تو، وہ بد دعاؤں کے ساتھ گالیاں بھی بکتی۔ فضل کو اور غصہ آتا، مجھے گالیاں دیتی ہے، وہ بال بمشکل چھڑا کر کہتی، دفع ہو، نہیں ہوں میں تیری بہن۔ اچھا یہ تڑی دیتی ہے، دیکھتا ہوں کیسے نہیں ہے میری بہن، اب کہہ ذرا، وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا تو وہ ہنس کر اس سے لپٹ جاتی، لالا میں تیری بہن ہوں، بس مجھے مارا نہ کر۔ وہ خوش ہو جاتا، اسے پیار کر لیتا، بلی اپنے پنجے تو بھی نہ مارا کر، لالا جب تو مجھے غصہ کرتا ہے نا تو مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، وہ مسکرا کر کہتی، آخر میری بہن ہے نا، وہ بھی ہنس دیتا۔ سارے گاؤں والے ان کے پیار کو دیکھتے اور متاثر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ فضل گھوڑی سے گر گیا، ٹخنے میں چوٹ آ گئی، وہ تو نہیں رویا، ہاں بلو نے رو رو کر آنکھیں سجا لیں، کھانا پینا چھوڑ دیا، فضل کی پھٹی سے دن رات لگی بیٹھی رہی۔ کئی بار اس نے فضل کے زخمی ٹخنے کو چوما، ہائے میرا ویر، کتنی تکلیف ہوتی ہے تجھے، ہائے میں گر جاتی تم نہ گرتے۔ فضل اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جھلی تو گرتی تو کیا مجھے تکلیف نہ ہوتی، تیرا تو خدا کبھی بال بھی بیکا نہ کرے، تجھے کچھ ہوا تو مر جاؤں گا میں۔ بلو اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مرے تیرے دشمن میرے لالا۔ گاؤں کے لوگ احوال پرسی کو آتے تو دیکھتے 12-13 سالہ بلو فضل پر کس کس طرح نچاور ہو رہی ہے اور فضل اس پیار پر کتنا اتراتا ہے۔ فضل کئی ماہ گھوڑی کی سواری نہ کر سکا، اسے اس بات کا بڑا دکھ تھا۔ لالا دکھی کیوں ہوتے ہو، تھوڑے دنوں تک تم گھوڑی پر سواری کر سکو گے، یہ تکلیف سدا ہی تھوڑی رہے گی، سواری تو اب بھی کر سکتا ہوں، مجھے تو فکر اس میلے کی ہے جس میں میں نے مقابلے میں شریک ہونا ہے، تب تک تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، میں نے پیر بابا کے مزار پر جا کر منت مانی ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو اصلی گھی کے چراغ جلاؤں گی، اور لالا میں نے تمہارے مقابلے جیتنے کی بھی بہت ساری منتیں مانی ہیں۔ او میری پیاری بہن، تیری باتوں سے مجھے بڑا سہارا ملتا ہے، تو کہتی ہے تو میں واقعی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا اور مقابلہ بھی جیتوں گا۔ جس دن فضل مقابلے کے لیے جا رہا تھا، بلو نے اس کے بازو پر امام ضامن کا 100 روپیہ باندھا، اس کی پگڑی کو بوسہ دیا اور اس کی گھوڑی کو گردن سہلاتے ہوئے بولی، سن رہی، میرے لالا نے اول آنا ہے، مقابلہ نہ جتایا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، میرے ویر کو سرخرو کر کے لانا۔ اس کے گبرو جوان فضل پر پیسے وار وار کر نچھو مراسن کو بھی دیے، فضل نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بلو نے یہ ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگا لیا۔ ارد گرد کھڑے لوگ بہن بھائی کی محبت کو عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔
مقابلہ فضل نے جیتا۔ 19 سال کی عمر میں یہ اس کا پہلا مقابلہ تھا۔ اس نے آتے ہی بلو کو پیار کیا۔ تیری دعاؤں اور منتوں سے جیتا ہوں۔ بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ بلو تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گئی، گھر گھر لڈو دینے گئی، سہیلیوں کے ساتھ مل کر گدا ڈالا، بھائی پر صدقے واری ہو گئی۔ تجھے کہیں نظر نہ لگ جائے بلو، میری بہن خوشیاں سمیٹ کر رکھ۔ اسے اتنا خوش دیکھ کر بولا، خوشیاں مناتے مناتے میں مر بھی جاؤں نا تو کوئی افسوس نہیں لالا۔ وہ جھوم گئی۔ مرنے کا نام لیتی ہے تو کلیجہ ہلا دیتی ہے، مت ایسی باتیں منہ سے نکالا کر۔ فضل نے اس کا منہ بند کر دیا۔ فضل نے اگلے سال بھی مقابلہ جیتا اور پھر اس سے اگلے سال بھی۔ بلو خوشیاں منا منا کر پاگل ہو جاتی۔ فضل خوش ہو کر کہتا، جھلی ہے، بالکل جھلی میری بہن۔ فضل اپنی فصل شہر کو خود ہی جاتا اور کھرے دام ملتے، محنت ٹھکانے لگتی۔ واپسی پر وہ بلو کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی چیز لے کر آتا۔ انہی دنوں بلو کے لیے رشتے آ رہے تھے۔ اب وہ 16-17 سالہ حسین و جوان دوشیزہ تھی۔ اس کا ہاتھ لوگ مانگ رہے تھے۔ نورہ کی بیٹی کر کے تو شاید کوئی سوال ہی ہوتا یا نہ ہوتا۔ ہاں، فضل کی بہن کے رشتے کی مانگ تھی۔ ان رشتوں میں قادرے کا رشتہ بھی تھا۔ اس کی ماں بھی 2 پھیرے ڈال چکی تھی۔ قادرہ بلو کے باپ کے رشتہ دار بھی تھا۔ کڑیل جوان تھا، زمینداری بھی خاصی تھی، 8-9 جماعتیں پڑھا بھی تھا۔ بلو کو اس نے کسی شادی میں دیکھا تھا، تبھی ماں سے اس رشتے کے لیے کہہ دیا تھا۔ بلو کا جو بھی رشتہ مانگنے آتا فضل کی ماں سے بات کرتا۔ نورہ خوش ہوتی، کہتی، بھلی دھی بنائی ہے، اب بھگتو، جو کچھ کرو گی تم ہی کرو گی۔ ضرور کروں گی، بلو کو میں نے بیٹی سمجھ کر گود لیا ہے، دیکھنا اس کا بھائی کتنی شان سے اسے ودا کرتا ہے۔ بلو کی قسمت، ورنہ میرے پاس تو 4 جوڑے بھی کام کے نہیں تھے۔ فکر نہ کر، چودھری فضل دین کی بہن شان سے بہائی جائے گی۔ فضل کی ماں اس سے بھی کبھی بلو کی شادی کا ذکر چھیڑتی تو یہی کہتی، پترا، بہن کا بیاہ تو نے کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے بلو فضل کی اپنی بہن نہ تھی، سارے ارمان پورے کرنے ہیں اس کے۔ اچھا ماں، وہ کہتا، جب بیاہ کروں گا دنیا دیکھے گی، لیکن ابھی سے تو فکر مند نہ کر مجھے۔ اسے ودا کرنے کے خیال ہی سے دل ہول کھاتا لگتا ہے۔ بہنیں اور بیٹیاں اپنے گھروں کو ہی سدھارتی ہیں پترا، انہیں گھر میں رکھا جا سکتا تو کوئی ایک بال بھی ان کا دوسروں کو نہ دیتا، لیکن دنیا کا یہی دستور ہے، پالو پوسو اور دوسروں کے حوالے کر دو۔ بلو اب جوان ہو گئی ہے، رشتے آ رہے ہیں، قادرہ نورہ کو بھی پسند ہے، ہر طرح سے موضوع ہے بلو کے لیے۔ اچھا ماں، دیکھا جائے گا۔ قادرہ فضل کی نظر میں بھی تھا، وہ 2-1 دفعہ حویلی ماں کے ساتھ آیا بھی تھا، اچھا لڑکا تھا۔ ماں دوسرے چوتھے دن بلو کی شادی کی ضرور چھیڑ دیتی۔ اس دن فضل شہر جا رہا تھا، ماں نے بلو کے لیے کچھ چیزیں منگوانے کے لیے اسے پیسے دیے۔ اب جہیز بنانا ہے، اچھی سی بڑھیا چیزیں لانا۔ اچھا، فضل نے کہا اور ماں کی بتائی ہوئی چیزیں ذہن میں رکھ لیں۔ وہ ماں کی مطلوبہ چیزیں بازار سے خرید رہا تھا کہ ایک دکان پر چاندی کی گھنگریوں والے بال نظر آئے، اس نے بلو کے لیے خرید لیے۔ وہ خوش گھر آیا، ماں کی چیزیں اس کے حوالے کر دیں اور بالوں والا لفافہ ہاتھ میں پکڑ کر بلو کو دکھایا۔ یہ کیا ہے لالا؟ وہ اس کی طرف لپکی۔ تیرے لیے لایا ہوں۔ کیا؟ بوجھ بھلا۔ چوڑیاں؟ گجرے؟ نہیں۔ بندے بھی نہیں ہیں۔ تو کیا ہے؟ دکھاؤ نا۔ اس نے اچک کر فضل کے ہاتھ سے لفافہ اڑا لیا اور کچھ دور جا کر لفافہ کھول کر دیکھا، بڑے بڑے بالے دیکھ کر تو جیسے خوشی سے دیوانی ہو گئی، بھاگی آئی اور فضل کے کندھے سے جھول کر بولی، تم نے کیسے جان لیا لالا کہ ان بالوں کی مجھے بڑی خواہش تھی؟ اچھا، ہاں، چل پھر جلدی سے پہن کر دکھا، دیکھوں اس بندری پر کیسے سجتے ہیں۔ پھر بندری کہا، اچھا بلی، مانو بلی۔ وہ ہنس پڑا۔ پہلے میں خود دیکھوں گی پہن کر، اچھے لگے تو تمہیں دکھاؤں گی، جو نہ لگے تو پھر اپنی ہونے والی بھابھی کے لیے سنبھال کر رکھ دوں گی۔ چل، بڑی آئی بھابھی کے لیے رکھنے والی، پہن کر دکھا۔ فضل صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بلو اچھلتی کودتی سامنے والے دالان میں غائب ہو گئی اور جب باہر نکلی تو فضل اسے ایک ٹک تکتا رہ گیا۔ کیسی لگتی ہوں لالا؟ وہ بالوں کو ہلکورے دیتی اس کے عین سامنے آن کھڑی ہوئی، کالے کرتے پر چھاپے والی لال پیلی چنری اوڑھے بلو اس کے سامنے کھڑی سر کو ہلکی ہلکی جنبش دے کر بال ہلا رہی تھی، اور پتہ نہیں وقت سے بکھرا ہوا کون سا حساس لمحہ تھا،
جو فضل کی روح کے اندر تک اتر کر اسے ہلا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے بلو کو وہ آج پہلی بار دیکھ رہا ہے۔ بھرے بھرے بدن، سنہری رنگت، بلوری آنکھوں اور بادامی سنہری مائل بالوں والی نوجوان لڑکی اس کے اپنے ہی خوابوں کا پرتو تھی۔ اس کے ذہن میں اگ آئی تھی، بالکل خودرو بیل کی طرح۔ وہ اس خود لدی بیل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ معصومیت سے بولی، اچھے لگ رہے ہیں نا؟ بہت اچھے، بہت ہی اچھے۔ فضل نے ایک ٹک اسے تکتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھنے کے بجائے اس کے سر پر آہستگی سے پھیرا۔ میں اپنی سہیلیوں کو دکھاؤں؟ وہ خوشی سے باولی ہو رہی تھی۔ نہیں، کیوں؟ ابھی ٹھہرو، یہیں کھڑی رہو اسی طرح۔ کیوں؟ نظر لگانی ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیوڑی کی طرف بھاگ گئی۔ فضل بت بنا کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اس کے اندر دھماکے ہونے لگے، اس کے ذہن میں تلاطم بپا ہو گیا۔ اس کے من نے سچائی سے اعتراف کر لیا کہ بلو اس کی بہن نہیں، بلو ایک جوان لڑکی ہے، خوبصورت پرکشش جوان جسم کا نام بلو ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، تیز تیز قدم اٹھاتا گھر سے نکل گیا۔ دن ڈھلے گھر لوٹا تو قادرہ اس کی ماں دالان میں بیٹھے تھے اور ماں قادرے کی ماں سے باتیں کر رہی تھی۔ نورہ باہر چولہے کے پاس بیٹھی حلوہ بنا رہی تھی اور بلو دالان میں چھلے ہوئے مالٹے لے کر ماں کو دینے گئی تھی۔ اس نے دالان میں قدم رکھا تو جیسے سانپ نے ڈس لیا۔ قادرہ اور بلو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ یہ مسکراہٹ اتنی تیز اور ایسی تند تھی کہ فضل کو لگا برچھی سینے میں اتر گئی ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا، ادھر لا، سختی سے کہتے ہوئے اس نے پلیٹ بلو کے ہاتھ سے لے لی اور خشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، چل باہر اور یہ بالیں اتار دے اسی وقت۔ سب اس کا منہ تکنے لگے۔ بلو تو ڈر ہی گئی، دبے پاؤں وہاں سے نکل گئی۔ مالٹوں والی تھالی اس نے چارپائی پر پھینک دی اور خود بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد ماں اس کے پاس آئی۔ وہ کھڑی چارپائی پر چت پڑا تھا۔ ماں پیار سے بولی، پگلے یہ کیا ہوا تجھے؟ بلو قادرے کے سامنے کیوں گئی تھی؟ وہ چلایا۔ اے ہائے، آہستہ بول، قادرہ کوئی غیر نہیں، بلو کے چاچے کا پتر ہے۔ نورہ نے بھی ہاں کر دی ہے۔ کیا؟ گھر کی بات ہے بیٹے، کوئی رسم وسم نہیں کرنی۔ ہاں، اپنی رضامندی ہم نے ظاہر کر دی ہے، جب شادی کریں گے ساری رسمیں کر لیں گے۔ وہ پتھرایا ہوا سا پڑا رہا۔ اٹھ پتر، جا بلو کو پیار دے، اس وقت سے رو رہی ہے، کبھی اونچی آواز سے تو نے بات نہیں کی اس سے، آج ان لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا۔ اف، اسے پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھتے ہوئے اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ کوئی بات نہیں، ماں پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اٹھ، جا منا لے بہن کو، ورنہ پگلی رو رو کر مر جائے گی۔ اٹھ میرا بچہ، اٹھ۔ ماں نے اسے زبردستی اٹھایا اور بلو کے پاس بھیج دیا۔ وہ اس سے روٹھی ہوئی تھی، رو رو کر آنکھیں سرخ انگارہ کی ہوئی تھی۔ وہ حسن کا یہ روپ دیکھ کر پہلے سے بھی کہیں زیادہ نڈھال اور بے حال ہو گیا۔ بلو کو کچھ کہے بغیر دالان سے نکل آیا۔ اس کی بے چینی اور پریشانی دیدنی تھی۔ کئی دن اس کی یہی حالت رہی۔ ماں نورہ سے کہتی، دیکھ اس پگلے کو، جب سے سنا ہے کہ بلو کی بات ٹھہرا دی ہے پریشان ہی رہنے لگا ہے۔ خود میرا دل بھی بہت بے چین ہے بہن، بلو کو جدا کرنے کا سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ فضل نے بھی تو نازوں سے پالا ہے اسے، افسردہ تو ہوگا ہی۔ ہاں یہ بات تو ہے، بہت اثر لیا ہے اس نے، ابھی سے سودائی بنا پھرتا ہے، شادی کے بعد کیا کرے گا؟ فضل واقعی سودائی ہو گیا تھا، دن کو چین آتا تھا نہ رات کو آرام۔ اپنے آپ کو سمجھانے کی بھی ہر ممکن کوشش کی، بلو کو بہن سمجھنے پر بھی اپنے آپ کو بہت اکسایا، لیکن وہ جو من تھا اس کا بہک گیا تھا، کسی طور قابو ہی نہیں آتا تھا۔ چیخ چیخ کر کہتا تھا، بلو تیری بہن نہیں ہے۔ بلو بھی اس کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو جاتی، روٹھی ہوئی تو وہ تھی، لیکن اس دن اس پر ترس آ گیا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا تھا، وہ بھی دھم سے اس کے قریب آ بیٹھی، اس کے گلے میں باہیں ڈال کر سر اس کے کندھے پر لگا کر روتے ہوئے بولی، تو نے تو ابھی سے مجھے اپنے سے جدا کر دیا ہے لالا، شادی کے بعد تو پوچھے گا بھی نہیں۔ تو نے ایسا رویہ رکھا نا ویرا تو تیری بہن مر جائے گی، مر جائے گی۔ بلو، اس نے وحشیانہ انداز میں اسے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ بلو گھبرا کر ڈر کر اپنے آپ کو اس کے بازوؤں سے چھڑاتے ہوئے ذرا پرے ہو بیٹھی۔ وہ ہنس پڑا۔ بلو کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، ہاں اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر تو لمحاتی خوف دور ہو گیا، خوش ہو کر بولی، شکر ہے میرے ویر کو ہنسی تو آئی۔ فضل کے اندر جو ناگہانی اور ایکا ایکی تبدیلی آئی تھی، وہ لاکھ کوششوں سے بھی قابو اس پر نہ پا سکا۔
اور آج اس سے جو حرکت سرزد ہوئی تھی اس سے تو وہ خود بھی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے یہ بھی سوچا کہ ماں سے کہہ دے، نورا سے کہہ دے کہ وہ بلو کو ٹوٹ کر چاہتا ہے، وہ اس کی بہن نہیں ہے، منہ بولے رشتوں کا بھرم وہ نہیں رکھ سکے گا، بلو اس کی ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ اسے چاہیے، قادرہ اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ بلو کو قادرے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ لیکن اس پر بھائی کا رشتہ اس طرح مسلط کر دیا گیا تھا کہ بہادر، جیالہ اور نڈر ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو اس تسلط سے آزاد نہیں کر سکا۔ ماں، نورا اور گاؤں کا بندہ بندہ جانتا تھا کہ وہ بلو کو بہن مانتا ہے، اسے بہن بنایا ہے۔ وہ ذہنی اذیت میں مبتلا تھا اور بلو اپنی عمر کے تقاضوں سے حسین اور رنگین خوابوں کو چن رہی تھی۔ قادرہ اس کے دل کی چوکھٹ میں فٹ بیٹھا تھا، اسے لگتا تھا برسوں سے وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پہاڑی جھرنوں کی طرح گنگناتی پھرتی، شوخی اور چنچل پن کچھ زیادہ ہی آ گیا تھا۔ چہرے پر شفق رنگ سرخیاں لہراتی تھیں اور ایسے میں جو کبھی قادرہ آ جاتا تو اس کے حسن پر نکھار آ جاتا، مسکراہٹوں میں بجلیاں بھر جاتی۔ اسی لیے اس دن سختی سے کہا، ماسی نورا، کیوں پتر، قادرے کو کہہ دے اس طرح دندناتا گھر نہ آیا کرے۔ کیوں پتر، قادرہ اپنا ہی بیٹا ہے، غیر تو نہیں، کہہ دیا نا۔ اچھا پتر، تیری مرضی، کہہ دوں گی۔ نورا نے یہ بات شکایتی بھرے لہجے میں اس کی ماں سے بھی کی تو وہ ہنس کر بولی، بھائی ہے، پسند نہیں کرتا شادی سے پہلے اس کا آنا جانا، جانتی تو ہے تو وہ کتنا غیرت مند ہے۔ نورا نے قادر کو پیار سے سمجھا دیا۔ بلو کو فضل کی بات اچھی نہیں لگی، لیکن جذبوں کی کشش ہو تو ملن کی راہیں مسدود نہیں ہوتی۔ دونوں نے اور رستے تلاش لیے۔ بلو کسی دن ددیال چلی جاتی تو وہاں قادرہ اسے مل جاتا۔ پھر انہوں نے ندی کنارے درختوں کے اس جھنڈ تلے ملنا شروع کیا جو غیر آباد بھی تھا اور سنسان بھی۔ فضل ابھی تک اپنی ذہنی الجھنوں سے نجات نہ پا سکا تھا، اب تو وہ پوری ڈھٹائی برت رہا تھا۔ بلو کو بہن تسلیم کرنے سے انکاری ہو گیا تھا۔ بلو کیا، کوئی بھی اس کے اندر کی اس تباہ کن تبدیلی سے آگاہ نہیں تھا۔ ماں اور نورا تو جہیز بنانے کی فکر میں لگی تھیں، بلو حسین و رنگین جالوں میں گرفتار تھی۔ قادرے کی میت میں گزارا اس کا ایک ایک لمحہ ہزاروں خوشیوں پر محیط تھا۔ آج کل تو اس کے انگ انگ مسکراتا تھا، آنکھوں میں جیسے کسی نے کوٹ کوٹ کر ستارے بھر دیے تھے، ہنسی کی پھوار ہر دم برستی رہتی۔ اس دن وہ باہر جا رہی تھی کہ فضل صحن میں ہی مل گیا۔ کہاں جا رہی ہے؟ سہیلی کے گھر، بڑی خوش نظر آ رہی ہے۔ لالا، شادی کی خوشی ہے؟ ہائے لالا، آپ یہ باتیں مجھ سے کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس کی انسنی کرتے ہوئے بولا۔ قادرہ بہت پسند ہے تجھے؟ ہائے، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، لیکن اس کی مسکراہٹیں بکھر رہی تھیں۔ بہت اچھا لگتا ہے وہ۔ فضل نے اس کی کلائی پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا بازو نیچے کیا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ بتا، وہ سختی سے بولا۔ لالا، کیسی باتیں کرتے ہو مجھ سے؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ تجھے زیادہ ہی اچھا لگنے لگا ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ وہ شرمیلی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے اس کے کندھے سے جا لگی۔ لالا، آئندہ ایسی باتیں مت کرنا۔ تو بتا، وہ مجھ سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے؟ تو تو میرا ویر ہے، پیارا ویر۔ وہ اس سے الگ ہو کر تقدس بھرے انداز میں اس سے کہتے ہوئے بولی۔ اور وہ غرایا۔ وہ میرا سب کچھ، وہ شوخی سے کہتے ہوئے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی۔ فضل کے دل پر کیا بیتی اس کے سوا کوئی نہ جان سکا۔ پھر اس کے ارادے خوفناک ہو گئے، اس کے فیصلے تباہ کن ہو گئے۔ بلو قادرے کی نہیں ہو سکتی، فضل کے ہوتے ہوئے قادرے کی نہیں ہو سکتی۔ اور اب جو کچھ ہوا تھا اس کے خوفناک ارادے اور تباہ کن فیصلے ہی کا نتیجہ تھا۔ بلو کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی، فضل کڑاہی لیے اس کے قریب ہی کھڑا تھا، قادرہ بھاگ گیا تھا۔ لوگ ایک غیرت مند بھائی کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے، لیکن یہ تو وہی جانتا تھا کہ یہ قتل ایک غیور بھائی نے غیرت کی للکار پر نہیں کیا، بلکہ ایک نوجوان مرد نے جوش رقابت میں بلو کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔